لہریں جاری ہو جاتی ہیں. نہیں مزہ نہیں آپ کو ہے جملے کا. ہاتھ اٹھا کے کہیے نا سبحان اللہ. جو نے اٹھائیے نظر میں تو بولے نا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. یقین کریں بولتے ہیں تو شہد کی نہریں رواں ہو جاتی ہیں. جب اشعار پڑھتے ہیں تو یقین کریں ہوائیں فضائیں بھی رش میں آ جاتی ہیں. اور جب عقیدہ بیان کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی نور کی بارش شروع ہو جاتی ہے. وہ شہزادہ جب بولتا ہے خدا کی قسم دل منور ہو جاتے ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درگاہ عالیہ محمدیہ در شریف کی شان عالم اسلام کی عظیم ہستی دنیا و حکمت کا عظیم نام پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کے عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت فخر اہل سنت نادش اہل سنت محسن اہل سنت حضور قبلہ عالم شفیع عشق رسول ہمارے دلوں پر جن کی حکومت ہے قلب و روح پر حکومت ہے. میری مراد صاحبزادہ والا شان پیر محمد حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہ قدسیہ سے مدعو سے ہوں اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو معطر فرمائے. محبت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اور پیار سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله مؤتي وأنا قائم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کے نہیں. کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے اور سچے وقت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں اور نور و ندا نور یہ ہے. بہت مقدر کی بات یہ ہے مقبولیت کی صنعت یہ ہے کہ جن کی محفل میں اکٹھے ہیں اور جن کے غلام خاص کی صدارت میں جن کے غلام خاص کی اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں اپنے مرشد کریم کی قیادت میں اکٹھے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو یہ محفل سجانا اور آپ لوگوں کا اس محفل میں آنا قبول کرنا. ان حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں اکٹھے ہیں. ان حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں اکثر اپنے موضوع کے آغاز میں ایک بات کیا کرتا ہوں اکثر ایک بات اپنے موضوع کے آغاز میں کیا کرتا ہوں کہ جن سے محبت رکھنا دین کا حصہ نہیں ہے جن سے تعلق رکھنا دین کا حصہ نہیں ہے جن کو اپنا مالک و مختار ماننا دین کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہو تو بندہ کامل ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. نہ موجود ہو تو آپ اس کو ایمان سے فارغ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو ایمان سے فارغ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو ایمان سے فارغ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ اس کا مکمل نہیں ہے یہ چیز اس کے پاس مکمل طور پہ نہیں ہے تو یہ ایمان سے فارغ ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے. حصہ اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت اصل دین ہے. رسول اللہ سے محبت ہوگی رسول اللہ سے تعلق ہوگا تب ہی بندہ ایمان والا ہے. بندہ ایمان کے ورنہ ایمان کے قریب نہیں آ سکتا. وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن
جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے وہ حبیب علیہ السلام جن سے تعلق رکھنا اور جن کو ماننا کتنا ضروری ہے یہ ارشاد فرماتے ہوئے رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ ذرا محبت کا انداز تو دیکھو، وہ تو عالمین کا رب ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے تمام عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے، ساری خلقت کا خالق ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ساری خلقت کا خالق ہونے کی قسم ہے، مجھے عرش و فرش کا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے ساری کائنات کا رب ہونے کی قسم ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے آگے حیثیت کیا رکھتی ہے کہ وہ علم کا ذکر فرما کے اپنا ذکر فرمائے یا علم پہ ناز فرمائے؟ یہ چیزیں تو کل کہہ کے وہ جتنی چائے بنا سکتے ہیں، یہ چیزیں تو جتنی چائے بن سکتی ہے، لیکن رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نہیں ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے چشم و خیال میں نہ دکالے آئینہ ساز میں۔ اگر وہ بھی محبت میں کسی پہ ناز فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہماری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر ہماری شانوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر ہمارے کمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو فکر نہ کرو ہمارے مصطفیٰ کو۔ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، کیا قسم ہے کہ لا یؤمنون تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہیں مان سکتا۔ اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے چنے کاٹ لے گویا کے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے گویا کے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی تبلیغیں کر لے، جتنے درس توحید دے لے، کعبے کے جتنے چکر کاٹ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان ملے گا تو کب ملے گا؟ جب وہ آپ کو اپنا ملے گا تو کب ملے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو آپ کا غلام تسلیم کرے گا، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا، پھر وہ ایمان والا ہوگا، پھر وہ ایمان والا ہوگا، ورنہ ایمان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا شان نزول سن لیجئے، اس کا شان نزول سن لیجئے، اس کا شان نزول سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اشارہ کن کی جانب ہو رہا ہے، کہ یہ قرآن کن کو مخاطب کر رہا ہے، قرآن کا مزاج اس وقت کیا ہے، کن کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان کلمہ بھی پڑھتا تھا، توحید کو بھی مانتا تھا، توحید کو بھی مانتا تھا، توحید کے درس بھی اٹینڈ کیے ہوں گے اس لیے مانتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، داڑھی بھی تھی، سب کچھ تھا، توحید کو مانتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوگا، سب کچھ تھا، لیکن کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس کو ایمان کے قریب نہ آنے دیا؟ ایک دفعہ ایک نام نہاد مسلمان منافق تھا، وہ منافق اور ایک یہودی، ان کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، ان کے درمیان کوئی پرابلم ہو، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جس کے حق میں سرکار نے فیصلہ فرمایا اس کو دونوں قبول کر لیا۔ یہودی نے بھی ہمارے آقا کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا، یعنی غیر مسلم بھی یہ جانتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے حق کا فیصلہ کریں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے یہ حق کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کے لیے رحمت نہیں ہے، اللہ نے ان کو صرف ایک مذہب کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف ایک مسلک کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف ایک قوم کے لیے رحمت نہیں بنایا، صرف ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مسئلہ رکھا، سرکار نے یہودی کا حق میں فیصلہ فرما دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، دونوں وہاں سے نکلے، تو جو نام نہاد مسلمان تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا بظاہری منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، اس نے اس یہودی سے کہا کہ چلو رستے میں حضرت عمر فاروق کی بھی رائے لے لیں۔ مسئلہ رکھا حضرت عمر کے آگے، اس سے پہلے آپ فیصلہ فرمانے لگتے ہو، اس یہودی نے کہا فیصلہ فرمانے سے پہلے ایک بات سن لیجیے کہ آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے،
آپ نے فرمایا تو کدھر کیا لینے آیا؟ کہا یہ لے کے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تو تمہارا فیصلہ بہت آسان ہے، یاد رکھیے گا میرے یہ جملے جو میں کہنے لگا ہوں یہ کسی شخصیت کا دفاع نہیں کر رہے، یہ کسی ایک شخصیت کا دفاع نہیں کر رہے، یہ 1400 سال کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ اب جو میں جملے کہنے لگا ہوں یہ ذہن میں رکھے، کسی واحد شخصیت کی طرف ذہن نہ جائے۔ عثمان غنی صاحب اس مسلمان جو بظاہری طور سے تھا اس کو حضرت عمر فاروق کے اندر گئے، تلوار لائی، اس کا سر کاٹ دیا، کہا کہ کوئی رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی کے فیصلے کی تلاش میں نکلے گا تو عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اس بظاہری طور پہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس نے کون سی توہین رسالت کی؟ اس نے کیا جملے کہے تھے توہین رسالت میں؟ اس نے کون سا ایسا جملہ کہہ دیا تھا جو گستاخی ثابت کرتا تھا؟ بس اس نے میرے نبی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی میرے نبی کے شان کے متعلق کسی بھی فیصلے کو انکار کرے گا تو عمر اس کا فیصلہ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خبردار میرے نبی کے فیصلے کے اوپر کوئی فیصلہ رکھا جائے وہ بھی ایمان والوں کو گوارا نہیں ہے، میرے نبی کے ناموس کے فیصلے پہ انگلی اٹھائی جائے وہ بھی ایمان والوں کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت عمر اس کا سر کاٹ دیا، اس کا سر کاٹ دیا اور سر کاٹ کے کہا تو کیا کہا کہ اگر کوئی میرے نبی کے فیصلے کے بعد کسی کے فیصلے کی تلاش میں نکلے گا تو عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے نبی کے فیصلے کے برابر کسی کا فیصلہ کہہ دے، اگر میرے نبی کے فیصلے جیسا کوئی اور فیصلہ ڈھونڈنے نکلے تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، تو اگر کوئی گمراہ میرے نبی جیسا کسی عام بشر کو کہہ دے تو اس کے لیے آپ کا ایمان کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کا ایمان کیا فیصلہ کرے گا؟ اس کے لیے آپ کا ایمان کیا فیصلہ کرے گا؟ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ صحابہ نے ہر معاملے میں سرکار کو حاکم تسلیم کیا، ہر معاملے میں صحابہ نے سرکار کو حاکم تسلیم کیا، ہر معاملے میں سرکار کی حاکمیت کو تسلیم کیا، حاکمیت کو بھی ایسا تسلیم کیا کہ کوئی بھی عمل ہو کچھ بھی ہو وہ رب کریم تک پہنچانے کے لیے سرکار کا وسیلہ ضروری ہے۔ ہر بات میں سرکار کو حاکم مانا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، صحن مسجد نبوی ہے، صدیق اکبر سرکار کے مسلح پر امامت کرا رہے ہیں۔ سرکار نے سب صحابہ کا امام بنا کر، اپنا جانشین بنا کر، سب صحابہ کا امام بنا کر اپنے مسلح پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اپنے مسلح پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ حضرت جب معراج کی شب اللہ نے سب نبیوں میں ہمارے نبی کی فضیلت بتانی تھی، ہمارے نبی کو افضل بتانا تھا، تو سب نبیوں کو صفوں میں کھڑا کیا، ہمارے نبی کو امام بنایا، ہمارے نبی کو امام کے مسلح پہ کھڑا کیا، سب نبیوں کو صفوں میں کھڑا کر کے مقتدی بنا کے بتا دیا کہ میرے حبیب سب نبیوں میں افضل ہے۔ تو جب میرے اور میرے نبی نے ابو بکر کو سب صحابہ میں افضل بتانا تھا، سب صحابہ کو صفوں میں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو امام بنایا، بتا دیا جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ویسے ابو بکر صحابہ۔ وہ صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں، مسلح امامت پر کھڑے ہیں، صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، مسجد نبوی ہے، امامت کرا رہے ہیں صدیق اکبر، ساری مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہے۔ اب جو مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، ادھر کعبہ ہے اور ادھر کعبے کا کعبہ ہے، ادھر مکہ ہے اور ادھر رسول اللہ کا محل مبارک ہے۔ صدیق اکبر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ کعبے کی طرف ہے، وہ کعبے کی طرف ہے۔ جو رسول اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ حاکمیت نہیں مانتے کہ اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سنو میرے
نبی کو حاکم کیسے ماننا ہے، سنو صحابہ نے میرے نبی کو کیسے حاکم مانا۔ صدیق اکبر مسئلہ امامت پر ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، سب صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہے، تجھے خیال سے تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی نے محل کا پردہ ہٹایا، محل مبارک کا پردہ ہٹایا، میں محفل میں آیا، یہاں پر نعرے لگے، نعروں کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں۔ نعرے نہ لگتے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا تھا ایسا جو آپ کو بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، آپ کو پتا نہیں چلتا تھا، وہاں کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو نعرہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس پردے کا ہٹانا تھا کہ ان کی آمد کے بیابی تھے صبا کے چوکے، ان کی آمد کے بیابی تھے صبا کے چوکے، پھول شاخوں کو ہلاتے تھے کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے تھے کہ آپ آتے ہیں۔ سرکار نے محل کا پردہ ہٹایا، پوری مسجد نبوی دور سے منور ہو گئی، صدیق اکبر کا منہ کعبے کی طرف ہے، لیکن جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، تو خیال سے روکتا ہے۔ ابو بکر نے نماز کی حالت میں منہ کعبے سے ہٹایا اور رسول اللہ کی کعبے سے ہٹایا اور کعبے کے کعبے کی طرف کر لیا، کعبے کے کعبے کی طرف کر لیا، کعبے کے کعبے کی طرف کر لیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے نماز توڑ دی، نماز کے دوران یہ تم نے کیا عمل کیا۔ سرکار مسکرانا شروع ہو گئے، سرکار مسکرانا شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر وہی سے پڑھتا رہا، میں تو دیکھ رہا تھا تو نماز کیسے پڑھتا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تو نماز کیسے پڑھتا ہے۔ ہمارے شیخ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں دیکھ رہا تھا کہ تو نماز پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، میری طرف رخ کر کے نے ثابت کر دیا کہ تیری نماز صحیح ہے۔ تو یہ عقیدہ دینے والے کو اگر بخاری پڑھ کے بخار نہ آتا تو وہ یہ حدیث یہ عقیدہ نہ دیتا کہ خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ وہ یہ عقیدہ دیتا کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا ہے، نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا ہے۔ کسی نے کیا حکم کہا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا۔ جب سرکار ایک قبیلہ کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے کہا حضرت صدیق اکبر سے حضور امامت فرمائے، سرکار تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر مسلے سے پیچھے ہٹ کے سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتا رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بچے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور یہ جماعت کراتا رہے۔ سرکار نے نماز کو مکمل فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ابو بکر یہ کیا تھا؟ زبان حال میں ابو بکر نے بھی جو بات کی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا ہے، بس آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے آقا صحابہ نے سرکار کو کس طرح حاکم مانا۔ ہمارے آقا ایک مقام پر رونق افروز، ایک مقام پر رونق افروز، اور سامنے سے ایک شخص گزرتا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا، اس کے سامنے گھوڑا، سرکار نے فرمایا کہ اس کی کیا قیمت ہے، کتنے کا ہے؟ عرض کی کہ یہ 400 درہم کا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو، محل مبارک کے اندر تشریف لے کے گئے، باہر تشریف لائے، اس کو 400 درہم فرمایا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں سے تو جو مانگو ملتا ہے، یہاں سے تو جو مانگو ملتا ہے، جب اس نے یہ دیکھا اس نے کہا کہ میں نے 400 نہیں، میں نے 800 کہا تھا، میں نے آپ سے 400 کی عرض نہیں کی تھی، میں نے آپ سے 800 کی عرض کی تھی۔ اکثر لوگ جب سٹیج پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا جو مانگو مل گیا تو پھر اسی طرح بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح بڑھا دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے 400 نہیں، میں نے 800 کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تم نے 400 کہا تھا۔ عرض کی میں نے 800 کہا تھا، اگر آپ کے پاس 400 کا کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش
پیش کرے میں 400 لے کے آگے چلا جاؤں گا. پاس سے ایک صحابی گزر رہے ہیں. حضرت خزیمہ عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے میرے آقا کے سامنے 400 کی عرض کی تھی. اس نے 400 لیے آگے چل پڑا. اب جملہ سننے والا ہے, کہنے سے صرف نہیں بنتا, صحابہ سے تعلق جوڑ سکتا, صحابہ سے تعلق ہو سکتا. سنو صحابہ نے میرے آقا کو کیسے حاکم مانا تھا, سنو صحابہ کا میری ذات پہ کیا, میرے آقا کی ذات پہ کیا ایمان تھا. سرکار نے خزیمہ سے سوال فرمایا کہ تو یہاں موجود نہیں تھا, تیرے سامنے تو بات ہوئی نہیں تھی, تو نے کیسے میری بات کی گواہی دے دی. عرض کی یا رسول اللہ 400 درہم کی گواہی بھی کوئی گواہی ہے, 400 800 درہم ہم جیبوں میں لے کے پھرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا ہے. فقط آپ کے کہنے پہ, فقط آپ کے کہنے پہ ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا ہی نہیں ہے, جس کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ ضیائے نور قدیم ہے, وہ ضیائے نور قدیم ہے, وہ دلیل رب کریم ہے, وہ دلیل رب کریم ہے. وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا ہوئی. صحابہ نے ایسے حاکم مانا تھا, ایسے حاکم مانا تھا کہ یا رسول اللہ اور کوئی گواہی کیا ہے, ہم نے آپ کے کہنے پہ تو اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے, اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے. یاد رکھنا رب کریم کو ماننے کے لیے, رب کریم کو ماننے کے لیے سرکار سے تعلق ہونا ضروری ہے, سرکار سے تعلق ہونا ضروری ہے, سرکار سے رشتہ ہونا ضروری ہے. اگر سرکار سے رشتہ ہو جائے, اگر سرکار کی بارگاہ سے رشتہ جڑ جائے تو پھر بندہ کو کوئی کمی نہیں رہتی, پھر بندے کو کوئی پریشانی نہیں رہتی. کسی معاملے میں چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو, چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو, اگر اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو, اگر اس کو حاکمیت مصطفیٰ پہ یقین ہو, ہمیں نظر آتا ہے ایک اعرابی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, سرکار سے عرض کرتے ہیں ایک ایسا عمل کر بیٹھا, ایک ایسا عمل کر بیٹھا کہ روزہ جاتا رہا, ایک ایسا عمل ہو گیا میرے سے کہ روزہ جاتا رہا, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. سرکار نے فرمایا اس کے 60 روزے رکھ, اتنے روزے رکھ تو تیرے اس روزے کا کفارہ ادا ہوگا. یا رسول اللہ ایک روزہ مکمل نہیں کر پایا, 60 نہ رکھوں گا, کرم فرمائیے. سرکار نے فرمایا جا پھر اتنے مساکین میں کھانا کھلا, تیرا کفارہ ادا ہوگا. یا رسول اللہ خود کھانے کو کچھ نہیں ہے, کسی کو کیا کھلاؤں گا, خود کھانے کی کچھ طاقت نہیں رکھتا, کسی کو کیا کھلاؤں گا. سرکار نے فرمایا بیٹھ تو سکتا ہے, بیٹھ جا میری بارگاہ میں, بیٹھ تو سکتا ہے نا, بیٹھ جا میری بارگاہ میں, بیٹھ جا. اور یاد رکھنا وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھی دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے, دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے. سرکار نے جب تک ملے دست کرم سے کرم کی بھی دروازہ قریب سے جانا نہ چاہیے. سرکار نے فرمایا بیٹھ تو سکتا ہے نا, بیٹھ جا میری بارگاہ میں. سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. ایک غلام حاضر ہوا, کھجوروں کا ٹوکرا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص, کہاں ہے وہ شخص, کہاں ہے وہ جو کہتا تھا کہ میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں پر اس کی طاقت نہیں رکھتا, کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا پر اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا. حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں ہوں, میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ اٹھا ان کھجوروں کو اور جا کے مساکین میں بانٹ دے, جا ان کھجوروں کو مساکین میں تقسیم کر دے, رب کریم تیری طرف سے کفارہ قبول کر لے گا, تیری جانب سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کبھی کھجوروں کو دیکھے, کبھی سرکار کو دیکھے, کبھی کھجوروں کو دیکھے, کھجوریں بہت پسند آئے, کبھی عطا کو دیکھے, کبھی دستے عطا کو دیکھے. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجوریں مساکین میں بانٹنی. سرکار نے فرمایا ہاں مساکین میں بانٹنی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا مسکین, مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو فتووں کی بارش کر دیتا کہ پہلے تو روزہ توڑا, اب کفارہ بھی خود کھانے کے چکر میں ہے. سرکار نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. سرکار
سرکار مسکرانا شروع ہو گئے، سرکار مسکرانا شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اٹھا کھجوروں کو، جا خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، تیرے روزے کا معاملہ میں جانوں اور میرا رب۔ یہ وہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسیو، اعتراف جرم کر لو پھر سزا کوئی نہیں، اعتراف جرم کر لو پھر سزا کوئی نہیں۔ سرکار کا دربار ایک دس لگا ہوا ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ مجھ پہ حد لگائیے، مجھ کو کوئی سزا دیجیے، مجھ کو حد لگائی، مجھ پہ حد لگائی جائے، مجھ پہ حد لگائیے، سزا دیجیے۔ خود مجھے مار کے اعتراف جرم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں، مجھ پہ حد لگائیے، مجھے کوئی سزا دیجیے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ بہت بڑا جرم کیا ہے، مجھ پہ حد لگائیے، مجھ پہ کوئی سزا دیجیے مجھ کو۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر عرض کی، سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آذان ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی۔ نماز کے بعد سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اعتراف پہ جرم کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ حد لگائی جائے؟ حاضر ہوا میں ہوں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھی؟ جی یا رسول اللہ پڑھی۔ سرکار نے فرمایا پھر تجھ پہ کیا حد لگے، جا میرے رب نے تیرے گناہ کو معاف۔ ہوتا کیا ہے کہ سرکار سے تعلق رکھا جائے، سرکار کی بارگاہ سے تعلق مضبوط رکھا جائے۔ اگر ادھر سے تعلق ہو جائے، اگر سرکار کا دامن تھام لیا جائے، اگر سرکار کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی ہوتا ہے، پھر رب کریم کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، پھر ہر معاملے میں رب کریم کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن سرکار سے محبت کیسے کرنی چاہیے؟ سرکار سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار سے محبت کا تقاضا اور کیسے محبت ہوتی ہے؟ خالی کہہ دینے سے محبت نہیں ہو جاتی، خالی زبانی دعوے سے محبت نہیں ہوتی، ٹوٹل سبمیشن دینا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سرکار کے حوالے کرنا ہوتا ہے، سرکار کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ میرا موضوع حاکمیت کی طرف ہے، سرکار کے اختیارات کا ذکر کر رہا ہوں، سرکار کے اختیارات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور ایک بات کریے، نور سلطان صاحب نے کہا کہ شاید اہل خانہ کی خواہش ہے، وہ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں سرکار کی محبت بھی شامل ہے اور کیسے محبت کرنی چاہیے وہ بھی شامل ہے، اور سرکار کے اختیار کے چرچے بھی شامل ہے، سرکار کے اختیار کا ذکر بھی شامل ہے۔ سرکار غزوہ خندق کے موقع پر جب وہاں پر موجود تھے، جب وہ خندق چھوڑی جا رہی تھی تو حضرت جابر کا گھر پاس میں، حضرت جابر کا گھر ادھر پاس میں تھا۔ حضرت جابر نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ آج رسول اللہ ہمارے گھر کے قریب تشریف لائے ہوئے، آج رسول اللہ ہمارے گھر کے قریب تشریف لائے ہوئے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم سرکار کو دعوت دیں اور سرکار ہماری دعوت قبول فرمائے، سرکار ہماری دعوت قبول فرمائے۔ حضرت جابر نے سرکار کی دعوت کرنا چاہیے، پر زیادہ دنیاوی مال پاس نہیں تھا۔ ایک بکری کا بچہ تھا گھر میں، ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو پکایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری دعوت قبول فرمائیے، میری دعوت قبول فرمائیے، لیکن آپ تشریف لے آئیے، آپ کے ساتھ آپ کے دو غلام آپ تشریف لے آئے، آپ کے دو غلام تشریف لے آئے، کیونکہ میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے کوئی بھی دو غلام تشریف لے آئے، آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں، آپ ہمارے گھر آئیں گے، آپ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے اوپر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارے بخشش کی سند ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ سرکار نے دعوت قبول فرمائی، سرکار نے دعوت تو قبول فرمائی، لیکن 1000 کے قریب صحابہ وہاں پر سرکار کے ساتھ موجود تھے، 1000 کے قریب صحابہ موجود تھے۔ سرکار نے سب کو فرمایا کہ چلو آج تم سب کی جابر میں دعوت دو۔ وہاں سے سرکار 1000 صحابہ کے ساتھ غزوہ خندق کے مقام سے چلے، حضرت جابر کے گھر کی جانب۔ یہاں پر عجیب منظر، حضرت جابر کے گھر میں ایک عجیب منظر ہوا کہ جب حضرت جابر اس بکری کے بچے کو ذبح کر رہے تھے، حضرت جابر کے 2 شہزادے تھے، حضرت جابر کے 2 شہزادے تھے، وہ اس بکری کے بچے سے کھیلا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت جابر نے اس کو کاٹا، اس کے گلے پہ چھری کھیلی، اس کو کاٹ دیا، وہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی کھیل ہے،
یہ بھی کوئی کھیل ہے جو جابر ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. جو ہمارا باپ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا, ان دونوں نے کہا کہ تم لیٹو. ایک نے کہا کہ تم لیٹو, میں تمہارے گلے پہ یہ چھری پھیرتا ہوں. وہ لیٹا, دوسرے نے چھری پھیری, دونوں بچوں کی جان چلی گئی. ایک بچے کی جان چلی گئی. ماں نے دیکھا, شور کیا, دوسرا بچہ گھبرایا, اس نے چھت سے چھلانگ مار کے اپنی جان دے دی. دونوں بچے شہید ہو گئے. دونوں بچے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. دونوں نے جان دے دی. حضرت جابر کی زوجہ پریشان, ان کی اولاد, ان کے صرف یہ 2 بیٹے تھے, صرف یہ 2 بیٹے تھے. حضرت جابر کی زوجہ نے حضرت جابر کو بلایا, کہا کہ جابر عجیب پریشانی ہو گئی ہے, عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے 2 بیٹے تھے, ہمارے 2 بیٹے تھے, یہی ہمارے حیات کا سرمایہ تھے, انہی کو دیکھ دیکھ کے ہم جیتے تھے, یہی ہماری زندگی کے کمائی تھے, ہماری زندگی کی کمائی تھے. ہمارے 2 شہزادے دونوں دنیا سے چلے گئے, دونوں دنیا سے چلے گئے. لیکن جابر اس وقت غم یہ نہیں ہے کہ بچے دنیا سے چلے گئے, اس وقت غم یہ ہے, اس وقت پریشانی یہ ہے کہ آج پہلی بار ہمارے آقا ہمارے گھر آ رہے ہیں. پہلی بار ہمارے آقا نے ہماری دعوت قبول فرمائی ہے. ہمارے آقا آئیں گے, دیکھیں گے کہ بچوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, بچوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں. وہ ہمارے گھر آ کے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جائیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, ہماری پریشانی میں شریک ہو جائیں گے. جابر میں نہیں چاہتی کہ ہمارے آقا ہمارے گھر آ رہے ہیں, ہمارے آقا ہمارے گھر آ رہے ہیں اور خوشی کے بجائے آپ کو پریشانی ملے. جابر نے کیا کیا, بچوں کو چھپایا, بچوں کو کپڑے میں لپیٹا, ایک مقام پر چھپا دیا, ایک مقام پر چھپا دیا. کہا ان کو یہاں پر چھپا دو. سرکار تشریف لائے, سرکار دعوت عمل فرمائے, سرکار تشریف لے کے جائے, ہم سرکار کی آمد کا جشن منا لیں خوشی سے. جب سرکار چلے جائیں گے پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے, پھر ان کو دیکھ لیں گے, ان کا جنازہ پڑا جائے گا, ان کے باقی معاملات دیکھ لیں گے. سرکار کی شانوں کے ساتھ سواری آتی ہے. سرکار نے حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلا سوال یہ فرمایا کہ بچے کہاں ہیں, جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ حضرت جابر قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ, آپ سے بڑھ کے جاننے والا کون ہے کہ ہماری زندگی کی کمائی وہی 2 بچے تھے. یا رسول اللہ, دونوں دنیا سے چلے گئے. سرکار نے فرمایا جابر بچوں کو سامنے لاؤ. جس کی گردن کٹی تھی سرکار نے اس کی گردن کو اس کے اصل مقام پہ رکھا, اصل مقام پہ رکھا. اس کی آنکھیں کھل گئی, اس میں جان واپس آ گئی اور سرکار کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جو چھت سے گرا تھا اس کی لاش کو سرکار نے سامنے رکھا, اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. جہاں جہاں سے سرکار کا ہاتھ پھرتا گیا وہاں وہاں زندگی آتی رہی, وہاں وہاں زندگی آتی رہی. آج میرے آقا کو مردہ کہنے والوں سے, مردوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, ارے جس کا ہاتھ مردے کو لگے وہ زندہ ہو جاتا ہے, جو مردے کو ہاتھ لگا کے زندہ کرے ان کی طرف ایسا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جو مجھ سے پہلے پڑھا جاتا تھا کہ آپ زندہ ہے بندہ, آپ زندہ ہے بندہ, آپ زندہ ہے بندہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. ان کو تو سرکار نے زندگی عطا فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ کھانا لاؤ. کھانا صرف ایک بکری کا بچہ تیار کیا جاتا. ایک بکری کا بچہ کیا ہوتا ہے, قاری یونس اور عثمان غنی اکیلے کھا جائے, ہاتھ کھا جائے. ایک بندہ نور سلطان جیسا بندہ ہو اکیلا بکری کا بچہ کھا جائے, اس کے بعد بھی وہ کی طلب رہتی ہے. ایک بکری کا بچہ کیا ہوتا ہے, کتنا ایک ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا لاؤ. سرکار کے ساتھ سوروں کی تعداد میں 1000 سے زیادہ صحابہ رول افروز ہیں. سرکار نے جو بھی حضرت جابر نے پکایا وہ سرکار کے سامنے رکھا گیا, سرکار کے سامنے پیش کیا. سرکار نے اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا, لعاب دہن مبارک ڈالا. سرکار نے فرمایا جابر تقسیم کرنا شروع کر دے. حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار نے تناول فرمایا, سرکار کے سب صحابہ نے تناول فرمایا, 1000 سے زیادہ صحابہ نے تناول فرمایا. ہم نے کھایا, ہمارے گھر والوں نے کھایا. جب وہ چادر مبارک ہٹائی تو کھانا ویسے کا ویسا, ارے کہنے والوں کہ سرکار
سرکار کے گھر میں معاذ اللہ چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، معاذ اللہ اس چیز کی کمی تھی یا اس چیز کی کمی تھی، ارے وہ تو کسی کھانے میں دھوپ ڈال دے تو وہ کھانا ختم نہیں ہوتا، ارے انہی کا دسترخوان تو عالم میں چل رہا ہے، انہی کے دسترخوان پہ تو عالم چل رہا ہے۔ ایسی ضعیف باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی ضعیف باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو خود بھوکا ہوتا ہے اس کو ہر جگہ بھوک کی نظر آتی ہے، جس کو سرکار نے رجایا ہوتا ہے نا، جس کو سرکار نے رجایا ہوتا ہے، جس کو سرکار نے رجایا ہوتا ہے، یہ کسی جسٹس کے بس کی بات نہیں ہے جو دنیا کا جسٹس ہو، یہ ایسے جسٹس کے بس کی بات ہے جو سرکار کی عدالت سے پڑا ہوا ہو، جو سرکار کی عدالت سے پڑا ہوا ہو۔ اور آداب طریقت کا بھی سب کو پیار کرنا چاہیے، آداب طریقت کا بھی سب کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ آداب طریقت بہت بڑی چیز ہے، اگر شیخ کسی کے بارے میں کچھ کہتے تو اس کے بارے میں اپنے ذہن کے مطابق باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے ذہن کے مطابق باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ سے کہا ہر پہ آخر ہوتا ہے، ہر پہ آخر ہوتا ہے، شیخ سے ادب کرنا تو سیکھنا چاہیے، شیخ کے ہر نسبت کا ادب کرنا سیکھو، شیخ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کا ادب کرنا سیکھو، اس کا ادب کرنا سیکھو۔ ہم کہتے نہیں ہیں ورنہ بہت جانا جاتا ہے کہ ادب کہتے کس کو ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دل والا ادب ہوتا ہے جو کسی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، دنیا کو ٹھوکر مار کے، دنیا کو ٹھوکر مار کے یہاں پر اپنے شہر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، یہ اصل محبت والے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر ادب ایسا ہوتا ہے تو صرف دکھانے کا ادب ہوتا ہے، وہ ادب کرنے والے کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی۔ اگر ادب شیخ جاننا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک مقام پر رونق افروز ہے، ہر ہزاروں کے قریب خلفاء آگے حاضر ہے، ہزاروں کے قریب مرید حاضر ہے، ایک کتا گزرتا ہے اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا حضور اس کتے کے احترام میں آپ کیوں کھڑے ہوئے، اس کتے کے احترام میں آپ کیوں کھڑے ہوئے، یہ تو کتا ہے اس کے احترام میں آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں کافی عرصہ پہلے اپنے شیخ کے علاقے میں تھا، اپنے شیخ کے علاقے میں تھا، میں نے اپنے شیخ کی گلی میں بالکل اس کی شکل کا ایک کتا دیکھا تھا، بالکل اس کی شکل کا ایک کتا دیکھا تھا، اس کتے کی شکل میرے شیخ کی گلیوں کے کتے کی شکل سے ملتی ہے، اس لیے میں اس کا شیخ کا احترام بہت دور تک لے کے جاتا ہے، یہ ادب کہاں لے کے جاتا ہے پھر کوئی تصور سے نہیں کر سکتا۔ شیخ کی بات ہوئی تو یہ تو میں نے حضرت جابر کا واقعہ بیان کیا، حضرت جابر کا واقعہ بیان کیا، 5 منٹ اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں، حضرت جابر کا واقعہ بیان کیا، یہ تو سرکار کی شان ہے پر چاہے تو اشاروں سے ہنسے، کایا ہی پلٹنے عالم کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم۔ ایسے واقعات تو ہمیں اپنے خواجگاہ عیدگاہ شریف کے وجہ ملتے ہیں کہ کھانا کم ہے، چادر کو ڈالا، شیخ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تقسیم کرتے رہو، وہ کہتے ہیں ساری محفل نے کھایا، ساری مجلس نے کھایا، سارے علاقے نے کھایا، چادر اٹھائی تو کھانا ویسا تھا۔ یہ شان تو آپ کے غلاموں کی ہے، یہ شان تو آپ کے غلاموں کی ہے، یاد رکھیے گا۔ مغرب کا وقت بہت قریب ہے، گفتگو کو یہیں میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلی محافل میں اس موضوع کو لے کے آگے چلیں گے، اس موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کے نام حلالوں میں سے رکھے، سب کو سرکار کے وفاداروں میں سے رکھے۔ آج تو آپ آباد ہو، خوبصورتی کے ساتھ سرکار کی آمد کا جشن منایا، یہاں سرکار کی محفل میں حاضر ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی عید کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ بتاؤ ایمان والوں کی عید کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ بیٹھ جاؤ، ابھی دعا ہوگی، دعا جو ہے وہ ساری محفل کا جو ہے وہ نچوڑ ہوتا ہے۔ اتنی دیر صبح سے بیٹھو، ابھی دعا میں شریک ہوگے تو وہ کچھ حاصل کرو گے سارے دن جس کے لیے بیٹھو تو برکات دعا کے وقت حاصل ہوگی۔ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع کیا؟ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عیدگاہ کے مرکزی اجتماعات میں سے ایک اجتماع، عیدگاہ کے مرکزی اجتماعات میں سے الحمدللہ یہ عیدگاہ کا حصہ ہے کہ 22 اپریل ہو تب بھی جشن کا سماں ہے، 12 ربیع الاول ہو تب بھی جشن کا سماں ہے۔ سال کا کوئی بھی دن ہو، سال کا کوئی بھی
محفل میں ہوں گے، شام کا وقت ہے پھر بھی سرکار کے ذکر میں ہوں گے، رات کا وقت ہے پھر بھی الحمدللہ سرکار کے ذکر میں ہوں گے، سرکار کے ذکر میں ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور جھولی دنیا کے آگے نہیں پھیلاتے، جن کا ذکر کرتے ہیں وہی ہماری جھولیاں بھرتے ہیں۔ تو ایمان والے کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع سرکار کی آمد کا جشن منانا۔ آپ سب احباب کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول تشریف لا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کے ایام تشریف لا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے جو ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو عیدگاہ میں عظیم الشان جشن آمد رسول کے نام سے ایک اجتماع ہوگا، جشن آمد رسول کا جشن منایا جائے گا، سرکار کی آمد کا جشن منایا جائے گا۔ اور الحمدللہ 12 ربیع الاول کو عیدگاہ میں دیکھنے والا منظر ہوتا ہے، عیدگاہ میں عید کا منظر ہوتا ہے، عید کا منظر ہوتا ہے، عید کا منظر ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو عیدگاہ میں تشریف لائے، انشاءاللہ جو منظر وہاں پر دیکھیں گے اس کو بھی برسوں یاد رکھیں گے، اور جو رحمتیں وہاں پر سمیٹیں گے اس سے بھی برسوں فیض یاب ہوں گے۔ تو 12 ربیع الاول کو عید منانے کے لیے آپ نے عیدگاہ میں آنا ہے، 12 ربیع الاول کو عید منانے کے لیے عیدگاہ میں آنا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، جو شخص دربار شریف سے منسلک ہے، ہر کوئی کہتا ہے نا کہ پیر خانے کے لیے جان بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، جان کا وقت ابھی دور ہے۔ اب آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، پیر خانے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، پیر خانے سے جان لی نہیں جاتی، پیر خانے سے تو زندگی دی جاتی ہے، زندگی دی جاتی ہے، اور وہی زندگی دینے کے لیے باقیوں کی طرح کچھ لینے کے لیے نہیں، وہی عشق مصطفیٰ کی زندگی دینے کے لیے آپ کو 12 ربیع الاول کو عیدگاہ آنا ہے، وہی زندگی حاصل کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو عیدگاہ آنا ہے۔ کوئی اس میں یہ بات نہ کرے کہ میں نے دکان بند کرنی ہے، یا میں نے دکان کھولنی ہے، یا میں نے یہ کام کرنا ہے، یا میں نے وہ کام کرنا ہے۔ جب رسول اللہ کی آمد کا جشن منانا ہے، سرکار کی بارگاہ میں جان حاضر ہے، تو کچھ وقت دینے سے نہیں گھبرانا۔ 12 ربیع الاول کو عیدگاہ سے منسلک ہر شخص کو پابند کیا جاتا ہے کہ قافلوں کو لے کے، گھر والوں کو لے کے، دوستوں کو لے کے، عزیزوں کو لے کے، سب کو لے کے قافلوں کی صورت میں 12 ربیع الاول کو عیدگاہ آنا ہے۔ میں 12 ربیع الاول کو پوچھوں گا کہ جمبیرہ سے کون آیا ہے، بھورے والا سے کون آیا ہے، اس علاقوں سے کون آیا ہے، کون آیا ہے جو اس محفل میں شریک تھا۔ آپ میں سے سب احباب کے وہاں پر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو وہ رحمتیں آپ کی وہاں پر منتظر ہوگی جنہوں نے آپ کے دامن کو بھرنا ہے، دامن کو بھرنا ہے۔ نور سلطان تو میزبان ہے، لیکن وہ رحمتیں وہاں پر آپ کی میزبان ہوگی جو سرکار کے یوم ولادت پر جن کا وہاں پر نزول ہوگا، جن کا وہاں پر نزول ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر آنا، آپ سب کا بہت قریب ہے۔ کیونکہ اثر نہیں پڑی، اس لیے پڑھیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے اسلام میں یہ تربیت جیسے کہ اللہ صاحب فرما کے رہتے وقت کی بنی کی بات انہوں نے اس موضوع کو نہیں چھوڑ دیا کہ ہم الحمدللہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی تقریباً غروب آفتاب میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ہم انشاءاللہ نماز کو وقت پہ ادا کر لیں گے کہ اللہ صاحب فرمانے کا جماعت نہیں ہو سکتی، یہ ترکیبہ صاحب پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام بہت تنگ ہے۔ اگر رحمان رسول صاحب سے کہوں گا بھی اگلے پروگرام میں اس کو وسیع سے وسیع تر کریں، دیکھیں مخلوق کہاں سے کہاں بیٹھی ہے، کوئی کدھر کوئی کدھر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جماعت اسی طرح بڑھتے رہیں گے، بات نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اس لیے نماز اپنی اپنی بڑھتے جائیں گے، اس کے ساتھ ہی بعد میں ذکر ہوگا، ذکر کے ساتھ دعا ہوگی۔ ہمارے آ جائیے مل کے اللہ صاحب میں اسی وجہ سے کسی موضوع کی جانب نہیں جا سکتا، کسی موضوع کی جانب نہیں جا سکتا کہ وقت کی بہت زیادہ کمی تھی، تو نور سلطان بعد میں گلا نہ کرے، ماحول کو میں موضوع کی طرف جا ہی نہیں سکا کیونکہ میرا دھیان مکمل وقت کی طرف تھا۔ تاجدار حرم کو پکارتے ہوئے جیسے یہ بات ختم ہوگی، یہ پکار ختم ہوگی، تو آپ نے مکہ کے حرم کی جانب سر کو جھکا دینا ہے۔ 12 ربیع الاول کا تو سب نے اعلان سماعت کر لیا نا، ہاتھوں کو اٹھاؤ
کہ 12 ربیع الاول پہ آنے کا وعدہ کرتے ہوئے پھر انہی ہاتھوں کو اٹھا کے رسول اللہ کی نعت سنو 12 ربیع الاول کو کون کون ایسا ہے جو قافلے لے کے گھر والوں کو لے کے قافلوں کی صورت میں عیدگاہ آئے تاجدار سرکار کا سبق حلال اور وفادار رکھتے ہیں مجھے پریشان اس چیز کی وقت ہے کہ میں شہزاد مکی صاحب کو بھی نہیں سن سکا ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی بہت ہاتھ تک کھلا کر دعا بعد نماز کا ٹائم جانا ہے